1984 جب دوسرے بچے ویڈیو گیمز کھیل رہے تھے، ایک 12 سالہ لڑکا کوڈنگ کر رہا تھا اور اپنی ویڈیو گیم بنا رہا تھا۔ وہ ایک جینیس تھا، سب سے الگ، اسی لیے اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اسے شدید بلی کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ آج وہی لڑکا AI ٹولز، راکٹس اور الیکٹرک کارز بنا کر دنیا کا سب سے امیر انسان بن چکا ہے۔ یہ کہانی ہے ایلون مسک کی۔ ایلون مسک 1971 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر وکٹوریہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد میکینیکل انجینئر اور والدہ ڈائٹیشین اور ماڈل تھیں۔ بچپن میں ایلون کو ایک ایسی کیفیت ہو جاتی تھی، وہ اکثر خاموشی میں کسی گہری سوچ میں چلا جاتا تھا۔ اس کے والدین اور ڈاکٹرز کو لگا کہ شاید ایلون کو سننے میں مسئلہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت اس کا دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا ہوتا تھا۔ وہ باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹ جاتا اور اس کی پوری دماغی طاقت پیچیدہ آئیڈیاز کو ویژولائز کرنے میں لگ جاتی۔ ایلون گھنٹوں تک سائنس فکشن انسائکلوپیڈیاز پڑھتا تھا۔ یہ کتابیں اس کے دماغ کو ایکسٹرا آرڈنری بنا رہی تھی۔ ایک رات جب وہ اپنے کزنز کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا، ایک لڑکی نے کہا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ ایلون نے جواب دیا، "ڈارکنیس از اونلی دی ایبسینس آف لائٹ"۔ وہ ہمیشہ لوگوں سے اسی طرح لاجیکل اور علمی انداز میں بات کرتا، جس کی وجہ سے بچے اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس اسکول میں سخت بلی کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ بچوں نے اسے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا اور اتنا مارا کہ ہسپتال لے جانا پڑا، مگر یہی سب اسے مضبوط بناتے گئے۔ 8 سال کی عمر تک اس کی فیملی خوشحال تھی، لیکن 1 سال کے اندر سب کچھ بدل گیا۔ اس کے والدین کا ڈائیورس ہو گیا۔ ایلون نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ 10 سال کا تھا تو مال میں پہلی بار ایک کمپیوٹر دیکھا اور والد سے ضد کی کہ وہ خرید کر دیں۔ کچھ وقت بعد اسے ایک کمپیوٹر ملا جس میں صرف 5 KB میموری تھی اور بیسک پروگرامنگ سیکھنے کے لیے ایک ورک بک تھا۔ یہ ورک بک عام طور پر 6 ماہ میں مکمل کی جاتی تھی، لیکن ایلون نے 3 دن میں بغیر سوئے مکمل کر دی۔ 1984 صرف 12 سال کی عمر میں اس نے اپنی پہلی ویڈیو گیم بنائی۔ نام تھا بلاسٹر۔ یہ ایک سنگل پلیئر اسپیس شوٹر گیم تھی جس میں اسپیس شپ سے ایلینز کو مارنا ہوتا تھا۔ اس نے یہ گیم ایک کمپنی کو $500 میں بیچ دی۔ یہی اس کا پہلا بزنس تھا۔ ہائی اسکول تک ایلون کو احساس ہو گیا کہ وہ دوسرے لڑکوں سے کہیں زیادہ قابل ہے اور صرف ایک ملک ہے جہاں اس کی قابلیت کو مکمل قدر دی جائے گی، امریکہ۔ لیکن اس سے پہلے وہ کینیڈا گیا کیونکہ اس کی والدہ ایک کینیڈین سٹیزن تھیں اور کینیڈین قانون کے تحت وہ اپنی سٹیزن شپ ٹرانسفر کر سکتی تھیں۔ یوں 17 سال کی عمر میں وہ کینیڈا پہنچ گیا۔ وہاں وہ اپنے کزنز کے ساتھ رہنے لگا اور جاب کرتا رہا۔ 1989 میں اس کی والدہ اور بھائی کمبل بھی کینیڈا آ گئے۔ اس دوران ایلون نے کوئنز یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ 2 سال بعد وہ منتقل ہوا یونیورسٹی آف پینسلوینیا USA میں اور اس طرح امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ 1995 میں گریجویشن کے بعد ایلون اور اس کے بھائی کمبل نے اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنے کا سوچا۔ اس وقت انٹرنیٹ تیزی سے عام ہو رہا تھا، لیکن لوگ اب بھی قریبی دکانیں یا کاروبار تلاش کرنے کے لیے سٹی ڈائریکٹریز استعمال کرتے تھے، جن میں مقامی بزنسز کی تفصیل ہوتی تھی۔ راستے ڈھونڈنے کے لیے لوگ میپس استعمال کرتے یا دوسروں سے پوچھتے۔ یہ دیکھ کر ایلون کے ذہن میں آئیڈیا آیا، کیوں نہ تمام لوکل بزنسز کو آن لائن لسٹ کیا جائے۔ ایسی ویب سائٹ جس میں شہر کے تمام بزنسز ایک جگہ پر ہوں، ریسٹورنٹس، ہوٹلز، ڈاکٹرز وغیرہ کی الگ الگ کیٹیگریز ہوں اور ساتھ ڈائریکشنز بھی ہو۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لیا اور کام شروع کیا۔ سٹارٹ اپ کا نام رکھا Zip2۔ ایلون دن رات کوڈنگ کرتا اور کمبل ڈور ٹو ڈور جا کر دکانداروں کو کنونس کرتا۔ 1 سال کے اندر ٹیم بڑی ہو گئی، پلیٹ فارم بہتر ہوا اور لوگ تیزی سے جوائن کرنے لگے۔ بعد میں Zip2 نے دوسری کمپنیز کے لیے سافٹ ویئر بھی بنانا شروع کر دیے۔ جلد ہی کمپنی کو 3 اور پھر $50 ملین کی فنڈنگ ملی۔ 1999 انٹرنیٹ کا زمانہ عروج پر تھا اور بڑی کمپنیاں چھوٹے سٹارٹ اپس خریدنے میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ تب ہی کمپیک نے Zip2 کو $307 ملین میں خرید لیا۔ ایلون مسک کو $22 ملین ملے۔ یوں 27 سال کی عمر میں ملٹی ملینئر بن چکے تھے۔ وہ ریٹائر ہو سکتے تھے، لیکن ایلون کے لیے یہ صرف شروعات تھی۔ ایلون نے بینکنگ انڈسٹری کو دیکھا اور اسے کافی سلو اور اولڈ فیشن پایا۔ اس نے بینکنگ کو مکمل طور پر آن لائن لانے کا خواب دیکھا، جس میں پیمنٹس، لونز، انویسٹمنٹس اور سیونگز سب شامل ہوں۔
اسی ویژن کے تحت اس نے 1999 میں X.com لانچ کیا، جس میں اس نے $12 ملین انویسٹ کیے، لیکن اس وقت لوگ آن لائن شاپنگ پر بھی اعتماد نہیں کرتے تھے، آن لائن بینکنگ تو دور کی بات۔ اس لیے ایلون نے یونیک اسٹریٹجی اپنائی، ہر نئے یوزر کو $20 مفت دیے جاتے تھے اور اگر کوئی ریفرل کرتا تو $10 ملتے۔ اس اسٹریٹجی نے کمال کر دیا، صرف 2 مہینوں میں X.com کے 2 لاکھ یوزر بن گئے۔ مگر اسی وقت ایک اور بزنس مین پیٹر تھیل نے بھی اپنا ڈیجیٹل بینک لانچ کیا، پے پال۔ دونوں کمپنیاں مارکیٹنگ میں کروڑوں خرچ کر رہی، آخر کار 2000 میں دونوں نے مرج کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایلون نئی کمپنی کے CEO اور سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے اور کمپنی کا نام رکھا گیا X.com، مگر اندرونی اختلافات شروع ہو گئے۔ ایلون چاہتے تھے کہ کمپنی کا نام X.com ہو، وہیں پیٹر تھیل چاہتے تھے کہ پے پال ہو۔ ایلون کا لیڈرشپ سٹائل بھی کافی سخت تھا، وہ مائکرو مینیج کرتے اور امپلائیز کو پبلک میں ڈانٹتے تھے۔ اسی دوران وہ ہنی مون پر گئے اور کمپنی کے بورڈ نے ان کی غیر موجودگی میں انہیں CEO کے عہدے سے ہٹا دیا اور پیٹر تھیل کو نیا CEO بنا دیا۔ ایلون نے کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، پھر بھی وہ پے پال کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر رہے۔ 2002 میں ای بے نے پے پال کو $1.5 بلین میں خرید لیا اور ایلون مسک کو ملے $180 ملین۔ پے پال کی کامیابی ایلون کی بہت بڑی کامیابی، لیکن اسی وقت ایلون کو بہت بڑا صدمہ لگا، اس کا صرف 2.5 ماہ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ یہ واقعہ ایلون کو توڑ گیا، وہ 3 ہفتے تک گھر واپس نہیں آئے۔ جیسے بچپن میں بلی ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو کوڈنگ میں ڈبو دیا کرتے تھے، اسی طرح بیٹے کے دکھ سے نکلنے کے لیے اس نے خود کو کام میں ڈبو دیا۔ ان کو بچپن سے ہی اسپیس اور ادر پلانٹس میں کافی انٹرسٹ تھا۔ اس نے ناسا کی ویب سائٹ چیک کی، ناسا کے پاس مارس ایکسپلوریشن کا کوئی پلان نہیں تھا، تو ایلون نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کرے گا۔ اس نے راکٹ سائنس کی کتابیں پڑھیں اور مارس اوسیس پروجیکٹ شروع کیا، جس کا مقصد مارس پر پہلی بار پودا اگانا تھا۔ وہ رشیا گیا میزائل خریدنے، مگر رشینز نے ایلون کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ایک میزائل کا $21 ملین ریٹ بتایا گیا۔ واپس آتے ہوئے ایلون نے پلین میں کہا، ہم خود راکٹ بنائیں گے۔ اس نے خود کوسٹ بریک ڈاؤن نکالی اور پتہ چلا کہ راکٹ کی را مٹیریلز کل قیمت کا صرف 3% ہوتی ہیں، یعنی مسئلہ مارس نہیں، مسئلہ مہنگے راکٹس تھے۔ یوں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی گئی۔ 75,000 اسکوائر فٹ کا ویئر ہاؤس خریدا گیا اور راکٹ فیکٹری بنائی گئی۔ ایلون نے اعلان کیا اسپیس ایکس کا پہلا راکٹ فیلکن 1 ہوگا۔ اس وقت دوسری کمپنیاں ایک 600 kg پے لوڈ کو لو آربٹ ارتھ میں بھیجنے کا $70 ملین چارج کرتی تھی، مگر ایلون نے وعدہ کیا کہ وہ یہ کام صرف $7 ملین میں کرے گا۔ اسپیس ایکس کا ٹارگٹ تھا کہ فیلکن 1 کو 1 سال میں لانچ کیا جائے، مگر 4 سال لگ گئے۔ 2006 میں پہلا لانچ ہوا، راکٹ اڑنے لگا، مگر 25 سیکنڈ بعد فیول لیک کی وجہ سے آگ لگ گئی، فیلکن 1 کریش کر گیا، مگر ایلون نے ہمت نہ ہاری۔ 1 سال بعد دوسرا لانچ کیا گیا، مگر سیکنڈ سٹیٹ انجن بند ہو گیا اور راکٹ پھر کریش کر گیا۔ پھر تیسری کوشش کی گئی اگست 2008 میں اور وہ راکٹ مڈ ایئر میں ایکسپلوڈ ہو گیا۔ اب اسپیس ایکس کے پاس صرف ایک آخری موقع بچا تھا، اگر چوتھی بار بھی ناکامی ہوتی تو کمپنی بند ہو جاتی۔ دوسری طرف ایلون کی دوسری کمپنی ٹیسلا بھی بربادی کے دہانے پر تھی۔ ایلون جانتا تھا کہ پیٹرول بیسڈ گاڑیاں لمیٹڈ اور انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے وہ الیکٹرک کارز کو مستقبل سمجھتا تھا۔ ٹیسلا کے انجینئرز مارٹن اینڈ مارک نے ٹیسلا موٹرز شروع کی۔ ان کا ویژن تھا ہائی پرفارمنس الیکٹرک سپورٹس کارز بنانا۔ ان کی پہلی کار کا نام تھا روڈسٹر۔ ٹیسلا نے فیصلہ کیا کہ وہ لیتھیم آئن بیٹریز کا استعمال کریں گی جو لیپ ٹاپس اور موبائلز میں استعمال ہوتی ہیں۔ روڈسٹر کی سپیڈ 0 to 100 کلومیٹر صرف 4 سیکنڈ میں ہونی تھی۔ ایلون $6.5 ملین انویسٹ کرتے ہیں اور کمپنی کے لیڈ انویسٹر بن جاتے ہیں۔ ٹیسلا نے اندازہ لگایا کہ ایک گاڑی کی قیمت $65,000 ہوگی، مگر 2007 تک مینوفیکچرنگ کوسٹ $1 لاکھ ہو چکی تھی۔ ایلون ٹیسلا کمپنی کے CEO بن گئے، مگر تب ہی
2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। लोन की सारी दौलत स्पेस एक्स और टेस्ला में लगी हुई थी और बाकी बिजनेसमैन पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। अब दोनों कंपनियां खत्म होने के करीब थीं। पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेच दिया ताकि टेस्ला चंद दिन और चल सके। साथ ही फैल्कन 1 के चौथे लॉन्च पर फोकस किया। दिसंबर 2008 में चौथी और आखिरी कोशिश हुई। रॉकेट लॉन्च हुआ, पहला स्टेज कामयाब, दूसरा स्टेज कामयाब, तीसरा स्टेज कामयाब और स्क्रीन पर कंफर्मेशन आई। फैल्कन 1 ने ऑर्बिट हासिल कर लिया। स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने ये कारनामा किया। चंद हफ्तों बाद नासा ने स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सामान पहुंचाने के लिए। मगर टेस्ला अब भी क्राइसिस में थी। इलोन ने पर्सनली इन्वेस्टर से बात की और समझाया कि गाड़ी तैयार है, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए फंडिंग चाहिए। क्रिसमस ईव पर $40 मिलियन की एमरजेंसी फंडिंग मिली। टेस्ला बैंकरप्सी से बच गया। रोडस्टर को लॉन्च किया गया और उसकी कामयाबी ने दुनिया को दिखा दिया इलेक्ट्रिक कार तेज़, खूबसूरत और लॉन्ग रेंज हो सकती हैं। 2012 में टेस्ला ने लॉन्च की मॉडल एस, एक इलेक्ट्रिक सेडान जो 97 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 4.2 सेकंड में जाती थी और 500 किलोमीटर रेंज रखती थी। ये सिर्फ कार नहीं, व्हील्स पर चलता कंप्यूटर था। मॉडल एस ने बाकी सब कार्स को पीछे छोड़ दिया। इसे कार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और 2013 में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 एंड मॉडल वाई भी लॉन्च किया और 2017 तक टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। और दूसरी तरफ स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 लॉन्च किया जो फैल्कन 1 से 50 गुना ज़्यादा पेलोड स्पेस में ले जा सकता था। 2015 में स्पेस एक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स इंट्रोड्यूस किए जिससे हर लॉन्च पर नया रॉकेट बनाना बंद हो गया। स्पेस ट्रैवल की कीमत कम हो गई। इलोन ने स्टारलिंक के तहत हज़ारों सैटेलाइट स्पेस में भेजे ताकि दुनिया के हर कोने में फास्ट इंटरनेट पहुंचे। स्पेस एक्स अब स्टारशिप बना रहा है जो इंसानों को मार्स ले जाएगा। 2015 में इलोन ने लॉन्च किया न्यूरालिंक। 2023 में इलोन ने ट्विटर खरीद लिया और सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन इंसान है इलोन मस्क। इसकी नेटवर्थ तकरीबन $400 बिलियन है, मगर जितने वो अमीर हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल भी हैं। इनके एम्प्लॉयज़ ने सख्त वर्किंग कंडीशंस और हाई प्रेशर की शिकायत की है। मगर एक बात तो तय है, इलोन को आप चाहें या ना चाहें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदमी मुस्तकबिल का इंतज़ार नहीं करता, वो खुद मुस्तकबिल बनाता है। ये थी इलोन मस्क की मुकम्मल कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।